بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، شب برات بھی آ رہی ہے، ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے اور جناب جمعہ کا عظیم دن بھی ہے اور یہ سب 14 فروری ہی کو ہے. اس حوالے سے گپ شپ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. قاری صاحب بہت شکریہ. کیا ہوا پھر، کیا منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے سگی بیوی کے ساتھ؟ جی بنانے چاہیے. اصل میں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور ہر چیز کے بارے میں کی گئی ہیں. وہ ٹائی جی، وصولیہ جی، وہ کہتے ہیں کہ جی عیسائیوں نے اس لیے ایجاد کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو کاٹو تو وہ سلیب بنتی ہے. یار تم جو پرنا رکھتے ہو اس کو بھی دیکھو، بغیر کاٹے ہی سلیب. ابھی تو وہ شامی صدر نے بھی ٹائی پہن لی، بڑے اعتراض، بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بھی یہ تہوار ہے کیا ویسے؟ یار جب ہر چیز کا ایک دن رکھ لیا، والدین کا دن ہو گیا، اساتذہ کا دن ہو گیا، اولاد کا دن ہو گیا، بیویوں کا دن ہو گیا، خواتین کا تو دن لوگوں نے رکھے. ایک انہوں نے ویلنٹائن بھی رکھ لیا. اچھا، اس میں اگر تو وہ اس طرح کریں کہ جن لوگوں نے اس سال میں کانٹے ڈالیں مچھلی پکڑنے کے لیے اور وہ طے ہو گیا تو وہ اس دن شادی کا پیغام بھیج دیں، پیغام نکاح بھیج دیں ان کے گھر. اس کو ہوٹل میں بلانے کی بجائے اس کے گھر نکاح بھیج دو، پرپوز کر دو اس دن. ٹھیک ہے، اس کو پرپوز کرنے کا دن مقرر کر دو. یہاں تو پھول شارٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں یہ رشتے نہیں ملتے. وہ میں ان سے کہتا ہوں یار بیٹی سے پوچھو، بیٹی سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو کہاں دل لگایا. اصل میں شادی تو وہی ہوتی ہے جہاں دل لگا ہوتا ہے. اگر وہاں شادی نہ ہو، میرج ہوتی ہی لو میرج ہے. میرج ہوتی ہی لو میرج ہے، ورنہ لو کہیں اور چلی جاتی ہے، اس کے 6 بچے وہاں ہو جاتے ہیں، دل سے نہیں نکلتی. یقین کریں وہ اس ایج سے آگے چلتی نہیں، پاس پہ ہی رک جاتی. اچھا، اس کے 6 بچے ہیں، اس کو کینسر ہو گیا تو بھی دیکھنے پہ دل کرتا ہے کہ یار ایک نظر مارا ہوں جیسی بھی ہے، لیکن مجھے وہ ویسی ہی دکھے گی جہاں وہ مجھے چھوڑ کے گئی تھی یا میں اس کو چھوڑ کے گیا اسکول کے دور کی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں بیٹے کی مرضی ہے وہاں ماں باپ فیسیلیٹیٹر کا کام کریں. ٹھیک ہے، جا کر ان سے کہیں جی تمہارا بچہ اس طرح سے ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کی بچی کو کوئی تکلیف نہ. اور اسی طرح بچی سے پوچھیں، سب سے پہلے مامے سے پوچھتے ہیں، چاچے سے پوچھتے ہیں، دادی سے پوچھتے ہیں، وہ کڑی سے پوچھو یار اگر اس کو اس نے کہیں کوئی پسند کیا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر ہی ہے نا، انسان کی بچی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، ہمیں تو 7ویں 8ویں کلاس میں ہو گئی تھی محبت. اب ان کو کالج میں بھی نہیں ہو رہی. پہلے تو مسئلہ یہ ہے ہو رہی ہے وہ آپ سے ڈرتے ہوئے دبا کے بیٹھی. پوچھو سے، ماں سے کہیں بیٹی سے پوچھ. اگر رشتہ اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، گھر اچھا ہے تو شاید کرا دیں آپ. لیکن قاری صاحب یہ جو غیر شرعی طریقے سے ملنا ہے یا ڈیٹ مارنی یہ تو ناجائز ہے نا. یعنی ہوٹلوں میں بلانا ایک نامحرم لڑکی کو اور پھر اس کے ساتھ رات منانا، یہ تو کوئی اچھا حرام ہے، اس کو تو ڈسکریج کرتے ہیں. بالکل حرام ہے. کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس طرح کوئی بلا کے تو عیاشی کرے. تو باقی یہ جو پیغام نکاح بھیجنا، پیغام محبت بھیجنا، اب یہی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس میں دیوالی میں شریک ہوں، تو ہم نے ان کو اپنی دیوالی کریٹ کر کے دی نا. شب برات پٹاخے چھوڑنے ہیں. ہم ان کا بیٹا ہم اپنے پٹاخے چلائیں گے، مسلمان پٹاخے، تو اس سے کوئی 2 ہفتے بعد ہم اپنے پٹاخے چلا لیتے ہیں. اسی طرح آپ ویلنٹائن ڈے کو اگر نگلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حیا ڈے بھی ایک منایا جاتا ہے. اس کا آپ حیا ڈے، اس کا یہی ہے کہ اس دن آپ بھیجیں ماں کو دھکیل کے رشتہ مانگنے بھیجیں آپ. یہ ہے ویلنٹائن ڈے مسلمان کا. ثواب کا ثواب اور آپ کے مسائل 50% مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے رشتوں کے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 14 فروری جمعہ کے مبارک دن آ رہا ہے، شب برات بھی آ رہی ہے، تو جتنے کنوارے ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ پیغام نکاح ان کے بھیجیں. ہاں، وہ ماں باپ کو بچے، وہ ماں باپ کو قاری صاحب نے تو مسئلہ حل کر دیا. مطلب کنواروں کی موج جی اپنے ماں باپ کو پش کریں کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج ساری دنیا اپنے پیغامات دے رہی ہے، میری طرف سے فلاں لڑکی کے گھر جائیں. نہیں تو گناہ آپ کے سر. ورنہ پھر گناہ تو وہ تو بلیک میل کرتے ہیں نا، ورنہ جو کرتا ہے اسی پر ہوتا ہے. اچھا، جو کرتا ہے اسی وہ خود ہی بھگتے گا. اچھا قاری صاحب، شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں زبان زد عام ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقدیر، رزق، فیصلے، تو یہ تو ہم نے مزے کی بات یہ کہ عربوں میں شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا، وہ ادھر ہی ہے. اچھا، وہ اپنے ہاں بر صغیر میں، پاک و ہند میں. ہاں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسی کے کاپی کی گئی ہے اس کی. پٹاخے چھوڑنا، دیوالی کی. باقی جو علماء ہیں وہ
مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے کہ انہوں نے شب برات پر لکھا ہوا ہے، وہ آج تک جنگ والے اس دن نکال کے وہی کاپی پیسٹ مار دیتے ہیں. ان کو پہنچے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا اللہ کے پاس. اچھا وہ جتنی احادیث استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے، وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر رمضان والی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس دن کی کوئی عبادت نہیں، اس رات کی کوئی عبادت نہیں، دن کا کوئی روزہ نہیں. ٹھیک ہے شریعت میں. باقی آپ ویسے عبادت کریں. قاری صاحب اس حوالے سے شب برات کے حوالے سے مستقل ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین مستفید بھی ہوں. قاری صاحب سماجی مسائل پر اور گھریلو مسائل پر آپ کی بہت زیادہ ازدواجیات پر آپ کا بڑا کام ہے ماشاءاللہ. آج کل بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، بہت زیادہ یہ مسائل دیکھنے سننے کو آ رہے ہیں. کیا حل پیش کرتے ہیں آپ ہمارے بچوں کے لیے، یا والدین، کیا خود والدین کی تربیت نہیں ہے، کونسلنگ نہیں ہے، تو کیا آپ کیا فرمائیں گے اس موقع پہ، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ایک جہاز میں نا کتنی سواریاں ہوتی ہیں، ہر کمیونٹی کا بندہ ہوتا ہے، پنجابی بھی ہوتے ہیں، بلوچ بھی ہوتے ہیں، پٹھان بھی ہوتے ہیں، انگریز بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس سب کو ڈیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ پیناڈول کسی کو پانی لا کے دیتی ہے، بار بار بیل بجاتے ہیں آ جاتی ہے، وہ مینیج کرتی ہے. ہم سے ایک بیوی مینیج نہیں ہوتی، بیوی سے ایک شوہر مینیج نہیں ہوتا. وہ 250 بندیوں کو مینیج کرتی ہے وہاں پہ، ان کا غصہ بھی برداشت کرتی ہے، اپنا شوہر وہ نہیں چلا سکتی. یہ تو فیلئر ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو گھریلو تنازع نبیوں کے گھروں میں نہیں ہوا تنازع. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے نا 1 مہینے کے لیے. آپ نے اپنا آپ الگ کر بستر الگ، بستر کا اس کوٹھی پہ چڑھ گئے جو اوپر بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کو چک بھی نکلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. چڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی تھی. لیکن کیوں آپ وہ ساری کہتی تھی بھائی باقی صحابہ کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، جب قربانیاں دینے کی باری تھی ہم سب نے دی تھی، لیکن اب ان کے حالات تبدیل ہو، ہمارے کیوں تبدیل نہیں ہوئے؟ حضور کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. پھر وہ نازل ہوا یا النبی کل ازواجک ان کنتن. ٹھیک ہے. تو حضور پھر واپس آ گئے کیونکہ اللہ نے جو بات جواب دے دیا، قرآن آ گیا. تو تنازعات تو وہاں بھی ہوئے. ٹھیک ہے. ہم کیوں نہیں مینیج کر سکتے؟ یا تو یہ ہے کہ جی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں زیادہ تر پڑھی لکھی. اچھا، والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچی کے اگر رشتہ نہیں آ رہا تو اتنا دوران پڑھتی رہے. اچھا، وہ جتنا پڑھتی انگیج رہے، جتنا وہ پڑھتی جاتی ہے شادی کا مارجن کم ہوتا جاتا ہے. جی بہت ساری مثالیں. اس لیے کہ لڑکے میٹرک اور ایف اے والے دستیاب ہیں. وہ اب پہنچ گیا ماسٹر کو، پی ایچ ڈی کر کے. ہاں جی، پی ایچ ڈی کو. اب وہ اسٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں ملتا. اور ایم بی بی ایس کو وہ ویگن ڈرائیور کے ساتھ جو ہے کفو کا پھر بیانہ بھی ہم کفو کا والا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یعنی لڑکیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، لڑکوں میں وہ نہیں ہیں. جتنے حالات اس وقت جس قسم کے ہیں اس میں وہ لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ بچی اس بندے کو دیں کہ جو ہماری بچی کو اس طرح رکھے جس طرح ہم نے رکھا ہے، شہزادی بنا کے رکھ سکے. پھر آگے جو اس کے بچے ہوں ان کو ایچیسن میں اور اس جگہ پڑھا بھی سکے، اعلیٰ تعلیم دلوا سکے. وہ جمع تفریق پہلے کرتے ہیں. حالانکہ اس معاملے میں تھوڑا مارجن رکھنا چاہیے کہ رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے. امیر کو غریب، غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی. آج جو لوگ امیر ہیں ان کے والدین نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کبھی امیر ہوں گے. خود ہمارے بارے میں ہی نہ ہمارے باپ نے سوچا تھا، نہ ہمارے دادا نے سوچا تھا کہ اللہ پاک ہمیں اتنا نوازے گا. تو یہ معاملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بچی اور بچہ جو ان کا مقدر ہے نا، یہ بالکل پھٹے ہوئے نوٹ کی طرح ہوتے ہیں. یہ دو ملتے ہیں تو وہ ٹھک کر کے رزق کا دروازہ کھل جاتا. ٹھیک ہے. یہ دو ایسے ملیں گے تو تم پہلے ضد لگا کے بیٹھے ہو اللہ پاک سے کہ پہلے اس کو تم ملینئر کرو، بلینئر کرو، پھر ہم بچی دیں گے. بچی کے نصیب سے آتا ہے رزق. بچی ادھر جائے گی یار. وہ جب آپ اے ٹی ایم میں کارڈ دیتے ہیں تو پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے نا. جب دو جڑیں گے تو پھر رزق آئے گا. تو قاری صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم حیا ڈے مناتے ہیں. سورہ احزاب میں ہی اللہ پاک نے حکم دیا نا وہ جی کہ انکحو، جی، کہ وہ جو تمہارے غلام اور لونیاں وغیرہ ہیں تم ان کو بیاؤ. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا.
تو ثابت ہوا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ غربت کو دیکھ کر شادی مت روکو کسی کی، نکاح کراؤ، نکاح کرو. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ٹھیک ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. وہ اللہ کے فضل کی بھی کوئی جگہ رکھو یار. اپنی جمع تفریق میتھ کی رکھتے ہو، اللہ پر توکل رکھو. اگر اس نے تمہاری بیٹی کا رزق لکھا ہے تو وہ رزق لے کے وہاں جائے گی. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے شیئر کریں کہ مجھے فلاں پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور والدین اسے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ خرابیاں نہ ہوں، ایک لیجیٹمیٹ رشتہ ہو، ایک لیگل ایک ثواب بھی ہو اور اس پہ اجر بھی ملے اور ایک تعلق بھی بنے. تو ان خرابیوں کی مطلب سرکوبی کے لیے، بیخونی کے لیے اگر ہمیں کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہیے تو وہ یہ نکاح والا ہے. یہی پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ویلنٹائن ڈے، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کوئی مثبت حل نہیں دیں گے تو منفی کو تو آپ روک نہیں سکتے نا. اللہ پاک نے بھی بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. سر پھولوں کی دکانوں پہ گلدستے شارٹ ہو گئے. آپ اندازہ کریں نا. حالانکہ اپنی بہن کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا، ایسے ہی ہے، دوسرے کی بہن کو دینے چلا جاتا ہے. ایسے ہی. اور یار تم یہ گلدستہ لو، ان کے ماں کے باپ کے گھر جاؤ، یا تو رشتہ مل جائے گا. اپنے ماں باپ کو لو نا گلدستے سمیت، ان کے گھر چلے جاؤ، یا تو رشتہ مل جائے گا یا وہ جو ناجائز تعلق ہے ختم ہو جائے گا. اللہ خیر سال کوئی اور لبو، کوئی اور لبو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے ہم نے قاری صاحب سے ہلکی پھلکی گپ شپ کے سے انداز میں ایک تربیت والی گفتگو قاری صاحب نے فرمائی. اس کے اندر پیغام کیا ہے یہ آپ پورا پروگرام دیکھیں گے اور کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں گے کہ قاری صاحب کی اس گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.